بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے بہت بڑا فتنہ جو ہمارے مدارس میں اور دینی جماعتوں میں کارکنوں میں بھی بہت زیادہ سرایت کر گیا ہے، اور اس میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس میں احتیاط کرتے ہیں۔ اچھے خاصے بظاہر دیندار اہل علم، اور ان سے جب گفتگو ہوتی ہے، جو ان سے میں سنتا ہوں، ان کے نظریات، خیالات، ان کی آراء، ان کے تجزیے، تبصرے حرم میں بیٹھ کے بیت اللہ کے سامنے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے، وہ صحیح سمجھتے ہیں، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ ایسا گناہ جس کو آدمی عبادت سمجھے، اسے توبہ کرے گا وہ، اور حرم میں بیٹھ کے اس گناہ کو کر رہا، اس کو ثواب سمجھ رہا ہو بلکہ اپنا فرض سمجھ رہا ہو۔ اور وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لینا، بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے ان باتوں کو آگے پہنچانا۔ کسی کے بارے میں کہیں سے بھی کوئی بات سن لی، اس کو فوراً آگے چلتا کر دینا، آگے لوگوں تک پہنچانا۔ پہلے بھی یہ بیماری تھی، یہ فتنہ تھا، عام لوگوں میں تو، عوام میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن اہل علم اور دینی مدارس اور ہمارا حلقہ کافی اس سے بچا ہوا تھا۔ لیکن اب ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وبا اس قدر زیادہ پھیل گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب کوئی فرق نہیں ہے دینی حلقوں میں، دینی جماعتوں کارکنوں میں، اور جو دنیا دار ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ دینی حلقے ان سے آگے چلے گئے، اس لیے کہ وہ حلقے اگر کسی اپنے مخالف پہ الزام لگاتے ہیں تو وہ الزام لگا دیں گے کہ یہ کرپٹ ہے، اس نے اتنی دولت لوٹی ہے، کوئی اسکینڈل ہوگا، اور یعنی فحاشی کا، شراب نوشی کا، یا کسی کے ساتھ ظلم کا، زیادتی کا، یہی ہوگا۔ اور جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، ہر آدمی کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم جب کسی کی مخالفت پہ آتے ہیں تو یہودی سے کم پہ ہم اس کو بناتے ہی نہیں، اس کو یہودی بنا دیں گے، قادیانی بنا دیں گے، جو دیگر گمراہ فرقوں کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کا نام دے دیں گے۔ کسی سے بھی تھوڑی سی بات سن لی، ابھی ہم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مولانا صاحب مجھ سے فرمانے لگے، کہنے لگے کہ یہ جو بھی صدر ہیں، کیا نام ہے ان کا، ڈاکٹر عارف علوی صاحب، ان کے بارے میں کہا کہ بہت ہی گمراہ آدمی ہے، بہت خطرناک ہے، اور کیا کیا اس کے عقائد وغیرہ اتنے بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے بتا رہے تھے۔ تو میں نے کہا بھی میں اس خاندان کو جانتا ہوں، ان سے تو میری ملاقات نہیں ہے۔ ان کے جو والد صاحب تھے ڈاکٹر حبیب الرحمن علوی صاحب مرحوم، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص متعلقین میں سے تھے، حضرت کے ہاں آنا جانا تھا مجلس میں، اور حضرت ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے، 4-5 مرتبہ میں بھی ان کے ہاں گیا ہوں، اور ان کے والد صاحب ڈاکٹر تھے، 3 مرتبہ تو میں نے بھی اپنا علاج کروایا ان سے، حضرت تو جاتے ہی وہیں تھے، اور وہ اتنا حضرت کے معتقد تھے کہ ان کی بہت بڑا اسپتال تھا ان کا صدر میں، تو ایک دن حضرت کو ہسپتال سے باہر کھڑا کر کے فرمانے لگے کہ حضرت یہ جو میرا اسپتال ہے، یہ اس کونے سے لے کر اس کونے تک سارا آپ کا، آپ مالک ہیں اس کی، میں ویسے ہی آپ کی طرف سے بیٹھا ہوں۔ مطلب یہ ہم لوگوں نے کیا بنایا ہوا ہے کہ جس کو چاہ ہم قادیانی بنا دیتے ہیں۔ وہ آدمی کہتا رہتا ہے کہ میں ختم نبوت بھی یقین رکھتا ہوں، جو ختم نبوت کو نہیں مانتا اس کو میں کافر سمجھتا ہوں، دار اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، پھر بھی اس کو قادیانی بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، یہودی بنانے کی معمولی چیزیں، کسی کو یہودی بنانا، کسی کو قادیانی بنانا، کسی کو اور ان کا نام دینا، سنی سنی باتوں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس میں بہت ڈریں۔ اگر وہ نہیں ہوا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ کفر آپ پر لوٹے گا۔ اگر وہ یہودی نہیں ہے اور آپ نے اس کو یہودی کہا اور سمجھا، لوگوں کو بتایا، تو خود آپ یہودی ہو جائیں گے حدیث شریف روشنی سے۔ اور قادیانی بنانا ہے، اس کو کافر قرار دینا ہے، قادیانی تو کافر ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں۔ اگر آپ قادیانیوں کو مسلمان نہیں کر سکتے تو مسلمانوں کو تو قادیانی نہ بننا ہے۔ تو بہت جلدی کہیں سے بھی کوئی بات سن لیتے ہیں، اس کو فوری طور پہ، اب چونکہ کمیونیکیشن کا نظام بہت آسان ہو گیا ہے، واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں اور سمارٹ ٹیلی فون ہے،
فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، فوراً بٹن دبایا اور آگے اس کو چلتا کریں گے. تو کیا آپ اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ اس سے توبہ کریں گے اور اس میں احتیاط کریں گے؟ آپ لوگ تو احتیاط کریں. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ جو بھی سنے اس کو آگے بیان کر دے. ایک بزرگ جو بڑے صاحب سلسلہ بھی ہے، بڑا ماشاءاللہ ان کا ادارہ ہے، حرم شریف میں کئی سال پہلے مجھ سے ملے اور مجھے کہنے لگے کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت، آپ کی میں نے غیبتیں کی ہیں اور آپ کو میں نے بہت برا بھلا کہا ہے. میں تہجد میں اٹھ کر آپ کے لیے بددعائیں کرتا رہا ہوں کہ اللہ امت مسلمہ کو اس شخص کے شر سے، اس فتنے سے بچا. کیونکہ میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ یہ کسی کا ایجنٹ ہے، کسی CIA کا، کسی اس کا، وہی اس کو سارے یہ چیزیں سمجھاتے ہیں اور وہی اس سے کہتے ہیں یا کہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو مجھے یہ تھا کہ یہ ہمارے پورے نظام کو خراب کر دے گا، مدارس کو برباد کر دے گا. یا اللہ اس کے فتنے سے ہمارے مدرسوں کو، ہمارے طلباء کو بچائے. تو کہنے لگے میرا بھتیجا وہاں پڑھنے کے لیے گیا جامع رشید میں، تخصصات میں، کسی تخصص میں آیا تھا پڑھنے کے لیے. میرے بھتیجے نے 3 مہینے کے بعد کہا کہ چاچا میں نے ان کو بہت جائزہ لیا ہے، پورا میں نے دیکھا ان کے پورے سسٹم کو، یہ سارے چیزیں خود ہی کر رہے ہیں، کوئی کسی کے ایجنٹ نہیں. ضرب مومن. تو اس نے بتایا کہ میں ضرب مومن بھی میں نے پورا دیکھا ہے، یہاں کون لوگ لکھتے ہیں، کیسے اس کی تصحیح ہوتی ہے، کیسے وہ چھپتا ہے، اور یہاں جتنی بھی گفتگو میں سنتا ہوں اپنے اساتذہ کی، بڑے حضرات کی، یہاں کوئی کسی کا ایجنٹ نہیں، یہ خود ہی اپنی چیز ہے اور محنت کر رہے ہیں لوگ. تو مجھے وہ فرمانے لگے مولانا صاحب، تو کہنے لگے جب مجھے انہوں نے یہ کہا انہوں نے، تو میں نے اس دن کے بعد سے میں آپ پر فخر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ذہین لوگ دیے ہیں، ایسے اچھے لوگ دیے ہیں جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کے جو عقل کے چشمے ہیں وہ سوکھ گئے ہیں، خشک ہو گئے ہیں؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کوئی بھی اچھا کام ہے وہ کسی نہ کسی غیر نے کیا ہوگا، ہم تو کر ہی نہیں سکتے. کلیت الشریعہ میں ہمارے ایک ساتھی ہیں جو پہلے بیچ میں داخل ہوئے تھے یہاں، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے والد صاحب کہنے لگے کہ اس کی معلومات کریں، یہ جو مدرسہ کسی قادیانی کا معلوم ہوتا ہے جامع رشید، کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ طلباء کو پڑھا بھی رہے ہیں، اسکالرشپ بھی دے رہے ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں. کہتے یہ تو باطل اور گمراہ لوگ کرتے ہیں، صحیح لوگ تو نہیں کر سکتے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہاں تو صفائی ستھرائی بہت زیادہ تھی ناظم آباد میں. حضرت فرماتے تھے جب کوئی لوگ یہاں کر صفائی وغیرہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مرزائیوں کی مسجد ہے، یہ کسی اور کو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی مسجد بہت خراب ہوتی ہے، اس میں گند میل کچیل ہوتا ہے، وضو خانہ خراب ہوگا، بیت خلا خراب ہوں گے، مسجد کی چٹائیوں میں میل کچیل لگا ہوگا. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سادگی. تو گند اور چیز ہے، سادگی اور گند میں تو فرق کرنا چاہیے. تو مجھے کہنے لگے کہ میں آج اللہ کے حرم میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میں آپ کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کروں گا، اور اب تک مجھ سے جو غلطی ہوئی. تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کوئی کہیں سے بھی کوئی بات کہہ دے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جنرل ضیاء الحق مرحوم، ان کا زمانے میں ہم نے دیکھا بہت اس سے. اچھا مجھے یاد دلانا، میں ایک بھٹو مرحوم کی ایک میں تقریر سناؤں گا. یہ جو اس پارٹی کے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو سیکولر لوگ ہیں اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان ایک عالم ہو کر پاکستان کا صدر کیسے بن سکتا ہے، پاکستان تو ایک ایسا سیکولر ملک. تو مجھے ایک ان کی تقریر ملی ہے، میں انشاءاللہ چند دن میں آپ کو، مجھے یاد دلا دیں کوئی ساتھی کون سے ملے گا اپنی، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر جگہ خیر ہوتی ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے اور باہر کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں. آپ بھٹو کی وہ تقریر سنیں، انہوں نے کس طریقے سے ختم نبوت کی بات کی ہے، اسلامی آئین کی بات کی ہے، جمعے کی چھٹی کی بات کی ہے، مسلمانوں کی بات کی ہے، پاکستان میں اسلامائزیشن کی بات کی ہے. آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی اس خیر کو آگے پھیلا سکتے ہیں. اور اگر آپ بیٹھے بیٹھے اس خیر کو بھی ڈیلیٹ کر دیں اور اپنے پاس سے آپ شر بنا کر اس شر کو پھیلاتے رہیں تو یہ تو بہت غلط ہے. بہت اگر ہم ہر چیز میں منفی سوچ رکھیں گے تو ہم کیسے آگے بڑھیں. تو جنرل ضیاء الحق مرحوم جو تھا وہ تو بہت معلوم نسب تھا. جنرل ضیاء الحق مرحوم جو تھے وہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے عزیز تھے، ایک ہی خاندان تھا. مولانا خیر محمد جالندی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا نذیر احمد صاحب جامع اسلامیہ امدادیہ،
کہ محتوی اور میرے شیخ حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ پورا خاندان ایک ہی خاندان ہے سر، بہت قریبی لوگ ہیں سر، اور وہ صحیح العقیدہ تھے، اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے خاندان کا بہت قریبی تعلق تھا. اور جب ہم جامع شفیہ میں پڑھتے تھے تو ان کی ہمشیرہ جامع شفیہ ہی میں رہتی تھی، اس کو قادیانی بنا دیا تھا. اور مشورے کے ساتھ مشورہ ہوا کہ اس پہ کیا لیبل لگانا چاہیے. مشورہ یہ ہوا کہ قادیانی، پہلے یہ کہا کہ قادیانی نواز ہے، اس کے بعد نواز وغیرہ تو ختم ہو گئے، قادیانی بنا دی. وہ آخر دم تک بیچارے کلمہ پڑھ کے بتائے تھے کہ میں مسلمان ہوں. تو ہم لوگ اس سے بچیں، یہ بہت بری بات ہے. کیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. ہم سے پوچھا نہیں جائے گا جو کچھ ہم بول رہے ہیں. تو ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے، تحقیق کر لینی چاہیے، پہلے تولنا چاہیے پھر بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب